بسم الله الرحمن الرحیم. The people of Reshno معزز ناظرین و شہزاد مسیزات ہنوم سپشتا اس پا The people of Reshno پلیٹفارم ابا پروگرام ہر دیولو گنی سا خدمت حاضر اسم ہنونو ہے پروگرام اس پا سو خاص منو حیثیت تشریف ان کی سور اس پا بوشلی برار کے تعارف و محتاج نو وزیر محمد برار کی حیث انتہائی معروف سوشل ایکٹیوسٹ و سوشل ورکر اوا ہے پروگرام اب سگنی ہوتے خوش آمدید رمان اس پر وزیر صاحب وسوم خبرانو اردو مسئولی کو سی کرو کہ وزیر صاحب ران کی مسو اردو مسئولی کے روران. جی محترم وزیر صاحب، ہم پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سر سب سے پہلے یہ بتائیے کہ دی پیپل آف ریشن نے جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے اور ریشن کے وسائل کو اجاگر کرنے کے لیے جو سلسلہ شروع کیا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ الرحمن الرحیم. آج دی پیپل آف ریشن کے جو اسٹاف ہے اس نے جو جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا ہے، آج مجھے یہاں پہ مدعو کیا، میں آپ کا مشکور ہوں. دی پیپل آف ریشن نے اس سے پہلے بھی ریشن کے مسائل کو اجاگر کرنے میں اپنا بہترین کردار ادا کیا ہے. آج میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک ڈیجیٹل نظام کا متعارف کروایا ہے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ یہ نظام، یہ جو اسٹاف ہے، یہ جو ٹیم ہے، یہ بالخصوص ریشن اور بالعموم اپر چترال کے مسائل کو اجاگر کرنے میں سوشل میڈیا یا دوسرے جو چینلز ہیں، ان جو افسران بالا ہیں یا اعلیٰ ہمارے ادارے ہیں، ان تک پہنچانے میں یہ ایک بہترین مددگار ثابت ہوگا. میں انہیں ایک بار پھر خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور میں ان کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ ہیں ریشن کے مسائل کو حل کرنے میں، اور بالخصوص بالعموم اپر چترال کے مسائل کو حل کرنے میں ہم آپ کے شانہ بشانہ ہیں. میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو مزید ترقی عطا فرمائے. جی وزیر صاحب، ویسے تو دیکھا جائے تو ریشن مسائلستان ہے، اس میں مسائل کی کوئی کمی نہیں ہے، مگر آپ یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں ریشن میں کون سے ایسے مسائل ہیں جو فوری طور پر حل طلب ہیں؟ میرے خیال میں اس وقت ریشن میں جو فوری حل طلب مسائل ہیں، یہاں تو یہ مسائلستان بن چکا ہے، لیکن اس وقت جو ہمارے جانوں کو خطرہ ہے، ہمارے مال مویشی، ہمارے زمینات کو جن چیزوں سے خطرہ ہے، وہ ہے ہمارا جو ریشن گول ہے، یہاں سے فلش فلڈ کا ہے، اور نیچے سے ہمیں دریائے یارخون کا خطرہ ہے جو پہلے سے ہمارے کئی ہزار ایکڑ زمین کو دریا برد کر چکا ہے، اور جو فلش فلڈ ہے اس نے ہمیں کافی عرصے سے نقصان پہنچا رہا ہے. جو میرے ذہن میں میرے خیال سے یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے چینلائزیشن، ہماری جو ریشن نالہ ہے، اس کی صفائی کا، اور اس کے دونوں اطراف میں پروٹیکشن وال لگانے کا. میں گورنمنٹ سے ہم پہلے بھی تمام اداروں سے ہم اپیل کر چکے ہیں. ہماری تمام درخواستیں، ہماری تمام جو ہم اپنی صلاحیتوں کے مطابق ہم تمام اداروں کے پاس گئے ہیں کہ جی ریشن کو پروٹیکٹ کیا جائے فلش فلڈ کے جو نقصانات ہیں ان سے، اور دریائے یارخون کے جو کٹاؤ ہے ان سے. اب اگر آپ ریشن انٹر ہو جائیں بونی سائڈ سے آتے ہوئے، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جو دریائے یارخون ہے اس کا جو رخ ہے اس دفعہ، وہ اگر جولائی سے پہلے یہاں سے پروٹیکشن والز کا بندوبست نہیں کیا گیا تو وہ آدھے ریشن کو کاٹ کر وہ دریا برد کرنے کے لیے تیار ہے. تو اس سے پہلے بھی ہمارے جو سرکاری انفراسٹرکچر ہیں ان کو بھی نقصان پہنچ چکا ہے. اس دریائے یارخون کے جو بہاؤ ہے، جو اس کی توہیانی کی وجہ سے، پروٹیکشن وال نہ ہونے کی وجہ سے، یہاں سے ہمارے سب ڈویژن مستوج کا جو روڈ تھا وہ دریا برد ہو گیا. وہاں پہ کوئی 8-10 گھرانے جو ہیں وہ بالکل جو ہیں وہ ملیامیٹ ہو چکے ہیں، وہ لوگ بے گھر بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہم ان سے بھی گورنمنٹ کے تمام اداروں سے پہلے بھی میں اپنے مختلف چینل کے ذریعے میں یہ اپیل کر چکا ہوں، اور آج بھی میں اس چینل کے وساطت سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ ان لوگوں کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کا، بلکہ ان کو ری اسٹور کرنے تک گورنمنٹ ہمارے جو ادارے ہیں وہ اپنا کردار ادا کریں ریشن کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی ہمیں سننے میں آیا ہے، بلکہ میڈیا کے ذریعے سے، تمام چینلوں کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ گورنمنٹ نے بہت ایک ہیوج اماؤنٹ جو ہے ریشن کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے دیا ہے. تو میں گزارش کرتا ہوں کہ اس کو فوراً استعمال میں لایا جائے. اس وقت ہمارے پاس صرف 2 مہینے ہیں. اگر ہم ریشن کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں، اگر ہماری نیت صاف ہے
ریشم کو بچانے کے لیے تو فوری طور پر یہاں سے پروٹیکشن والز کا جو سلسلہ ہے ان کو شروع کیا جائے. سب سے پہلے جو ڈائیورشن ہے دریائے یارخون کو، یہ ہمارے رغین سائڈ پہ ڈائیورشن کا جو سلسلہ ہے اس کو سب سے پہلے شروع کیا جائے. ڈائیورشن اگر ہوگا تو اس کے بعد پروٹیکشن وال 1 ماہ بعد یا 2 ماہ بعد بھی اگر کیا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اسی طرح ہمارے یہ نیچے جو سائٹ ہے اس میں بھی پروٹیکشن وال کی ضرورت ہے. جو ہمارا شدر کا ایریا ہے یہاں پروٹیکشن وال کی ضرورت ہے، اور خصوصاً گرین لش جو ہے وہ 60% گرین لش جو ہے وہ دریا برد ہو چکا ہے، وہاں پہ پروٹیکشن والز کی ضرورت ہے. تو میں اپیل کرتا ہوں کہ ریشم کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، ریشم کو لوگوں کے زندگیوں کو بچانے کے لیے، آئندہ کے جنریشن کو محفوظ بنانے کے لیے میں دست بدست اپیل کرتا ہوں کہ جو بجٹ ریشم کے لیے اپروو ہوا ہے اس کو استعمال میں لاتے ہوئے فوراً سے پہلے جو پروٹیکشن والز کا کام ہے ان پہ جو کام کو تیز کیا جائے. میں اداروں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ادارے اپنے جو افیشیل جو ان کا پروسیس ہے اس کو تھوڑا اسپیڈی کریں، اس کو اگر اس میں جلدی کریں گے تو انشاءاللہ ریشم پروٹیکٹ ہو جائے گا. محترم وزیر صاحب، جو یہ وسائل آپ نے جس کا ذکر کیا یہ قابل یقیناً یہ فوری حل طلب ہیں، مگر اس کے علاوہ بھی دوسرے وسائل ریشم میں بہت زیادہ ہیں. صاف پانی کے پینے کا جو صاف پانی کا مسائل ہے، اور دوسرے یہاں ڈرون کی کمی ہے، اور دوسرے ایریگیشن چینلوں کا مسئلہ ہے. اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کے علاوہ جو ہمارا گورنمنٹ ہائی اسکول ہے اس کا جو گراؤنڈ ہے وہ پچھلے 2015 کے سیلاب سے متاثر ہو کے آج تک وہ ایسے ہی پڑا ہوا ہے. تو میں گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں، میں انتظامیہ سے اپیل کرتا ہوں کہ فوراً اس گراؤنڈ کو صاف کرنے میں، وہاں پہ جو ہمارے اور بھی پورشن تھا کلاسز کا، کلاس روم تھے وہ بھی ڈیمیج ہیں، ان کو بھی دوبارہ مرمت کر کے ان کو استعمال کے قابل بنانے میں اپنا کردار ادا کریں، تاکہ ہمارے بچے جو ہیں وہ اپنا جو اسپورٹس سے ایکٹیویٹیز ہیں ان کو بھی وہ احسن طریقے سے ادا کر سکیں. اس کے علاوہ میں ایک اور جو میری ریکویسٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو BHU ہے یہ ایک ایسا BHU ہے کہ اس کے اوپر تمام اپر چترال جو ہے وہ اس کے اوپر انحصار کرتا ہے. ڈے بائی ڈے میں یہاں پہ روڈ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. تو پچھلے کوئی 4-5 مہینے پہلے ہی یہاں دمونگول کے ایریا میں ایکسیڈنٹ ہوا تھا، وہاں پہ کافی تعداد میں لوگ جو ہے وہ اپنی جانوں سے گئے ہیں. جب ہم ان لوگوں کو ہاسپٹل لے کر آئے ہیں تو یہاں فیسلٹیز نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ پرابلم کا سامنا ہوا. میں گزارش کرتا ہوں کہ اس BHU کو RHC کے طور پر اس کو اپگریڈ کیا جائے، اور یہاں پہ اسٹاف اور دوسرے تمام جو چیزیں ہیں وہ مہیا کیے جائیں، کیونکہ اس کے اوپر پورا اپر چترال جو ہے وہ انحصار کرتا ہے. یہاں پہ لٹ اویر ہے، لون ہے، گوکیر ہے، ریشن ہے، اور تمام ایریے اسی کے اوپر جو ہے اسی ہاسپٹل سے ان کا سب کچھ ہوتا ہے. لہٰذا میں گزارش کرتا ہوں کہ اس ہاسپٹل کو بھی اپ گریڈ کیا جائے. اس کے علاوہ ریشن میں مختلف ایسے ایریگیشن چینلز ہیں جو پچھلے سیلاب کی وجہ سے تباہ ہو چکے تھے، ان کے ہیڈز جو ہیں ابھی تک ان پر کوئی کام نہیں ہوا ہے، اور ابھی دوبارہ پیک سیزن شروع ہونے والا ہے. اس سے پہلے اگر ان ایریگیشن چینلز کو ان کے ہیڈز پر کام نہیں ہوں گے تو ہمیں جو ہے وہ اپنے زمینوں میں پانی پہنچانے میں، اپنے جو باغات ہیں ان کو پانی دینے میں ہمیں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہوگا. لہٰذا ان چیزوں پہ کو بھی سامنے رکھتے ہوئے جو ہمارے ایریگیشن چینلز ہیں ان پر فوری طور پر کام شروع کیا جائے. میں ایریگیشن ڈپارٹمنٹ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ پلیز برائے مہربانی ان چیزوں پہ آپ فوراً سے پہلے کام شروع کریں. جی وزیر صاحب، یہ بتائیے کہ پبلک ہیلتھ کا جو محکمہ ہے جو ابھی ریشن میں یہ پروجیکٹ چل رہا ہے پینے کے صاف پانی کا، اس پروجیکٹ کا آپ شروع ہی سے کمیٹی میں شامل ہیں، وہ کام کہاں تک پہنچا ہے، اور اس کے شفافیت کے بارے میں بتائیے. اس میں کام ٹھیک طرح سے ہو رہا ہے، اس کے بارے میں ہمیں آگاہ کیجیے گا. جو پروجیکٹ پینے کے صاف پانی کے حوالے سے آپ کا جو سوال ہے، اس میں میں یہ کہوں گا کہ جو پروجیکٹ چل رہا ہے، میں CM KPK کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے اپلیکیشن کے اوپر
ایک ہیوج اماؤنٹ ریشن کے پینے کے صاف پانی کے حوالے سے اس نے ریلیز کیا. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں گورنمنٹ کا مشکور ہوں. تمام گورنمنٹ کے پبلک ہیلتھ ادارے کا میں مشکور ہوں کہ اس نے ایک بہترین ڈیزائن کیا. اور میں اسپیشلی انجینئر عتیق صاحب کا, کلیم صاحب کا اور تمام اسٹاف کا, میں ایکسین صاحب کا, تمام پبلک ہیلتھ کے جو اسٹاف ہیں ان کا شکر گزار ہوں. جہاں تک کام ہے وہ ہم ڈے 1 سے ہم اس کو آبزرو کر رہے ہیں. ہم ڈے 1 سے تمام کمیٹی والے وہاں پہ جا رہے ہیں اور وہ کام ابھی تقریباً 75% مکمل ہو چکا ہے. 2 ہمارے جو سیف ڈرنکنگ واٹر جو ٹینکی ہیں, جو اسٹوریج ٹینکیز ہیں, وہ بھی اپنے تکمیل کے آخری مراحل میں ہیں. ایک ہمارے پاور ہاؤس کے اندر بن رہا ہے, جدید ٹینکی ہے وہ, اور ایک ہمارے یہ حکیمی دور کے ایریے میں بن رہا ہے, وہ بھی اپنے آخری مراحل میں ہے. انشاءاللہ العزیز ہم جو کمنگ سیزن ہے جہاں ہمارا پانی خراب ہو جاتا تھا مئی کے بعد, انشاءاللہ ریشن کے لوگ صاف پانی پئیں گے. یہ اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر ایک کرم ہے. انشاءاللہ ہماری مائیں بہنیں, ہمارے بچے جو ہیں مستقبل میں گندے پانی پینے سے جو بیماریاں پیدا ہو جاتی تھیں ان سے انشاءاللہ محفوظ ہو جائیں گے. اور جہاں تک کام کے کوالٹی کا ہے تو وہ ہمارے جو ایریا ہے, جس طرح مشکل ایریا ہے, وہاں پہ بھی کنٹریکٹر نے بھی جس طرح تندہی کے ساتھ کام کیا ہے, اور جہاں جو بھی تھوڑا بہت وہ کام رہتا ہے انشاءاللہ کمیٹی اس چیز کو مکمل کرنے تک کبھی بھی ہم اس کو کلیئرنس نہیں کریں گے جب تک وہ ہمارے مینڈیٹ کے مطابق کام نہیں ہوگا, ریشن کے مینڈیٹ کے مطابق کام نہیں ہوگا. ہم اس پروجیکٹ کو فائنل کرنے میں یا اس کو سرٹیفکیٹ ہم بالکل نہیں دیں گے کہ جب تک وہ ہمارے اس کے اوپر فیور میں نہیں ہوگا. ہم جب سمجھیں گے کہ یہ کمپلیٹ ہے, کیونکہ وہ پیسہ گورنمنٹ کا ہے, ہمارا ہے, اسٹیٹ کا ہے, انشاءاللہ العزیز ابھی تک جو کام ہوا ہے وہ ہمارے اسٹینڈرڈ کے مطابق ہے, ہم اس سے سیٹسفائی ہیں. جہاں جو چھوٹے موٹے کام رہ چکے ہیں, اور میں یہ بھی اپیل کرتا ہوں کہ سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ ابھی تک ٹھیکیدار کو اس میں سے کوئی پیسہ پیمنٹ نہیں ہوا ہے, لہٰذا میں ادارے سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کنٹریکٹر کو فوراً جو اس کو پیسے دینے ہیں, جو رقم ان کو جو اس کا بنتا ہے وہ اس کو دے دیں, اس کا پیمائش کریں. مزید جو ہمارے کام رہتے ہیں, کیونکہ مئی کے بعد ہمارا پانی خراب ہو جاتا ہے, اس سے پہلے ہمارا پروجیکٹ مکمل ہونا چاہیے. انشاءاللہ العزیز وہ پروجیکٹ ہمارے مینڈیٹ کے مطابق مکمل ہوگا اور ہم صاف پانی پینے میں انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہم پہ فضل و کرم کرے گا. وزیر صاحب یہ بتائیے کہ موجودہ الیکشن, بلدیاتی الیکشن آ رہے ہیں, اس میں آپ پارٹیسپینٹ کا آپ کا ارادہ ہے, آپ بھی سوشل ورکر ہیں اور عوام میں خاصا مقبول ہیں, آپ کے اس بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ الیکشن لڑنا پسند کریں گے؟ آپ نے پوچھا کہ جو اپ کمنگ بلدیاتی الیکشن ہیں اس میں آپ کا کیا ارادہ ہے. تو میں بھی ریشن کا بیٹا ہوں, تو اگر میری مائیں, میری بہنیں, میرے بزرگ اگر مجھے کہیں کہ بیٹا آپ ہمارے خدمت کے لیے آگے آ جائیں تو انشاءاللہ العزیز میں خدمت کے لیے تیار ہوں. اور میں دوسرے بھی جتنے کینڈیڈیٹس ہیں ان سے میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ سیاست کے لیے یا سیاست کے طور پر آپ نہ آئیں, آپ اپنے علاقے کی خدمت کے لیے آئیں, اپنی ماؤں اور بہنوں کی خدمت کے لیے, اپنے بچوں کی خدمت کے لیے, ریشن کے ترقی کے لیے آپ اپنا کردار ادا کریں. جو بھی اس میں حصہ لیتا ہے وہ ریشن کی آبادکاری کے نیت سے حصہ لے لیں. انشاءاللہ العزیز ہم ایک اچھے ٹیم کے ساتھ ریشن کی خدمت کریں گے. اگر مجھے موقع میرے علاقے کے لوگوں نے دیا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ میں ایمانداری کے ساتھ جتنا مجھ سے ہو سکے گا میں اپنے علاقے کی خدمت کروں گا. آج تک بھی جو ہم سے سوشل ورک کے ذریعے سے جتنا مجھ سے ہو سکا ہے میں خدمت کرتا آ رہا ہوں اور انشاءاللہ آئندہ بھی کریں گے. اور میں تمام لوگوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ سیاست تو آج اور کل ہے, پرسوں نہیں ہوگا, تو آپس میں اتحاد, اتفاق, بھائی چارگی کو قائم رکھیں. یہ سیاست آنے اور جانے والی چیز ہے. ہم میں محبت ہونی چاہیے, محبتیں برقرار رہنی چاہیے, پیار برقرار رہنی چاہیے, اور ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ احترام برقرار رہنا چاہیے. ریشن میں ایک دوسرے کے احترام ہم پر لازم ہے. تو سیاست یا سیاسی جو زندگی ہے یہ بھی ایک, اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے کریں گے تو یہ عبادت ہے, اگر نہیں کریں گے تو یہ آپ کو نقصان پہنچائے گا. تو انشاءاللہ اگر میرے علاقے کے لوگوں نے میرا ساتھ دیا
مجھے انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے خدمت کے لیے آ گئے ہیں تو میں اپنا فل ٹائم دوں گا انشاءاللہ. میں اپنے علاقے کے ترقی کے لیے اپنا سب کچھ تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. تھینک یو ویری مچ. آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ تعاون کر کے ہمارے پروگرام میں شرکت کی. اپنے گفتگو مصروفیات سے وقت نکال کر بہت شکریہ ایک بار پھر. ہے وہ شو اس پر محترم وزیر محمد صاحب اس پر پروگرام ہر دیگر اس پر سوم مہمان شوی شکریہ ادا کمان و آپ سمیت پان شہزاد احمد شہزاد جو مہمان غنیم سا پشتہ حاضر بم ہاں پت خدا حافظ لا نگرما.